فوت ہو جانے کی وجہ سے بچے چھوٹے کو خود ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ کیئر کی تھی، اور اس لیے وہ پیارا بھی تھا، چھوٹا بھی تھا اور زیادہ پیارا تھا، زیادہ کیئر بھی اس کی کرتے تھے۔ بچے کی اس طرح سے ایسی کیفیت ہو تو زیادہ رجحان اسی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بڑے بھائیوں کے ساتھ والد صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا، تعلق تھا، لیکن کسی ایک کے ساتھ زیادہ فطری محبت ہو جانا یہ پھر ان کی عادات کے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے۔ جس طرح کی عادتیں ان کی قرآن جس طرح کا کردار ان کا بیان کر رہا ہے، اس طرح کا کسی کے بچے ہوں تو خود بخود جو ہے وہ والدین کی توجہ اس طرف نہیں رہتی، اور اس کی بجائے اگر یوسف علیہ السلام اور بنیامین کا اگر قصہ دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کی عادات دیکھیں، ان کے شرافت و نجابت دیکھیں، اور والدین کے ساتھ جو ان کی سعادت مندی کا رویہ ہے وہ دیکھیں، تو یہ خود بخود ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کا رویہ ان کے ساتھ زیادہ اچھا ہوگا، اور وہ بچے بھی تھے اور زیادہ اچھے بھی تھے، اس لیے ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا تھا۔ انہوں نے اب یہ حسد میں آ کے، وہی جو بھائیوں کے اندر حسد ایک فطری بات کہ اس کے ساتھ کیوں ہے میرے ساتھ کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ایسا کرتے ہیں، آپس میں سکیم بنا رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا کریں کہ والد صاحب جو ہیں وہ ہماری طرف بھی زیادہ توجہ کیا کریں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یوسف راستے سے ہٹے گا تو پھر ہماری باری آئے گی، وگرنہ ہماری باری کوئی نہیں آنی۔ تو اقتلوا یوسف، اس کو قتل کر دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف، اس کو قتل کر دیں، او اطرحوا یا اسے پھینک دیں، ارضاً کسی ایسی زمین میں، یعنی جلا وطن کر دیں، دور کہیں پھینک آئیں۔ اب آپ یہ بتائیں 17 سال کے بچے کو، 17 سال کے لڑکے کو کہیں پھینکا جا سکتا ہے؟ بچے کو ہی پھینکا جا سکتا ہے نا۔ لہٰذا وہ جو تالمود کہتا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، تو 17 سال کے لڑکے کو تو پھینکنا خاصا مشکل کہاں ہوتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے قرآن کے سارے بیان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، بچپنے میں تھے، لہٰذا ان کا اس کو کہیں پھینک دیتے۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے والد کی جو توجہ ہے وہ تمہارے لیے وہ فارغ ہو جائے اور وہ صرف تمہاری طرف ہی متوجہ ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، چونکہ یہ حرکت کرنی ہے، پتہ ان کو بھی تھا کہ حرکت بہت بری ہے، کسی کو قتل کرنا کوئی چھوٹا کام ہے، اور پھر بھائی کو قتل کرنا، تو کہتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے۔ وَتَكُونُوا، پھر ہو جانا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد قومًا صالحین، نیک لوگ بن کے، اچھے لوگ بن کے رہنا شروع کر دینا، بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک دفعہ تو یہ کام کریں۔ ہر گناہ کرنے والا عام طور پہ سکیم اسی طرح بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بعد میں ہم ٹھیک کر لیں گے۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ بعد کا موقع پھر آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اللہ اکبر، گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے، گناہ کا ارادہ رکھتے ہوئے موت آ جائے، لہٰذا اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں۔ اور چونکہ انسانی نفسیات ہے، وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک تو اس کا معنی یہ ہے تکونوا من بعدہ قوما صالحین، بعد میں تم نیک بن جانا۔ دوسرا اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ اس کو قتل کرو، اس کو کہیں پھینکاؤ، تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے فارغ ہو جائے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر تم اپنے والد کو اچھا لگنے لگو گے، یعنی اس سے بغیر تم اچھے نہیں لگو گے، تم اچھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعے کے بعد نیک بن جانا ان کا اپنا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ اب پہلے سے پلاننگ میں اسیس کر رہے ہیں، اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے تو ہم اپنے باپ کو اچھا لگیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ، اس کو پھینک کر آئیں گے یا اس کو قتل کریں گے، ہمارے باپ کی توجہ فارغ ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم اچھے لگنے لگیں گے، ہم اچھی قوم بن جائیں گے، یعنی اچھے لوگ ہو جائیں گے، ہمارا والد ہمیں اچھا سمجھنا شروع کر دے گا۔ یہ تھا اصل میں ان کا خیال۔ تو یہ دونوں مفہوم اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کہنے والے نے ایک بات کہی۔ اب یہ جو قرآن کا بیان ہے نا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اس اسلوب کے اندر ایک صورتحال پنہا ہے، وہ یہ کہ ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ بات کی اور فوراً دوسرے نے کہہ دی، کسی دوسرے نے، یہ تو قال قائل مطلب سب کہہ رہے تھے، کہنے والوں میں سے کسی ایک نے کہا، تو جب وہ کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے پتہ نہیں بحث کتنا عرصہ جاری رہی، اور جاری بحث میں کتنی دیر وہ پلاننگ کرتے رہے، اور اس پلاننگ میں جس نے یہ بات کہی وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہی۔ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے ایک بات کہی، گویا
سب کی کا اتفاق تھا کہ اس کو قتل ہی کرنا ہے اور سب کا اتفاق تھا کہ اس کو پھینک کے آنا ہے، تو اس کو تھوڑی ہمدردی آئی اور اس نے کہا کہ قتل کرنے کی، گویا پلاننگ ہو گئی قتل کرنے کی۔ تو اس کو اس گفتگو میں ایک کو خیال آیا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، یہ ایک کون تھا ان بھائیوں میں سے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے دو نام لیے۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ یہودا تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ شمون تھا، لہٰذا کچھ مفسرین نے وہ، چونکہ یہ تاریخی حوالے ہیں لہٰذا دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ ایک بھائی تھا، کوئی نیک فطرت تھا، اور اب پورے کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ اس بھائی کا کردار بہرحال دوسروں سے تھوڑا مختلف ہے، اور یہ اس کے کردار کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے پرومیننٹ کر رہا ہے کہ ان میں ہوتے ہوئے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہمدردی کا جذبہ موجود تھا۔ تو یہ کہتا ہے لا تقتلوا یوسف، نہ یار بھائی ہے قتل نہ کرو، لا تقتلوا یوسف۔ اس کے دل میں کوئی انسانیت تھی اور اس کے دل میں کوئی ہمدردی تھی، لا تقتلوا یوسف، ایسے کرو یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، ایسا کرتے ہیں اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک آتے ہیں، والقوہ، اس کو ڈال دو، فی غیابۃ الجب، کسی گہرے کنویں میں۔ اچھا یہ غیابہ کا مطلب جو لغت اہل لغت نے کیا ہے گہرائی، اور جب کا مطلب تک کیا ہے کنواں، لیکن جب اس کنویں کو کہتے ہیں خاص طور پر جو کچا کنواں ہوتا ہے۔ کچے کنویں سے مراد یہ کہ اس کو اس کی دیواریں وغیرہ تعمیر نہیں کی ہوتی، بلکہ اس کو بالکل ویسے ہی یعنی خالی ایک گڑھا سا کھودا ہوا ہو، تو گڑھا کھود کے، ظاہر ہے عام طور پہ اس طرح کا جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس میں پھر بہت سارے یعنی گڑھے بھی ہوتے ہیں، دیوار جو ہے وہ بالکل پلین نہیں ہوتی اور سرفیس اس کی صاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر کہیں چھپنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، کوئی اندر کی کھو بنی ہوئی ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی ادھر کو بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی سموتھ نہیں ہوتا کنواں، اس کو کہتے ہیں جب۔ اور بعض نے کہا کہ جب پرانے کنویں کو کہتے ہیں، تو پرانا کنواں ہو یا کچا کنواں ہو بات ایک ہی ہے، یہ ایسے کنویں تھے اس دور میں خاص طور پر بنائے جاتے تھے کہ جو یعنی جو قافلے ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے، ان کے راستوں کے اوپر جو گزرگاہ ہوتی تھی قافلوں کی، اس کے اوپر بنائے جاتے تھے۔ کچے کنویں ہوتے تھے، کوئی باقاعدہ وہ زیر استعمال بھی نہیں رہتے تھے، بس جب کبھی کسی قافلے کا گزر ہوتا تھا تو وہ قافلہ وہاں پہ پڑاؤ کرتا تو وہ ان دنوں میں پھر وہ بڑا آباد رہتا، اور جب وہ قافلہ گزر جاتا وہ پھر بے آباد ہو جاتا تھا۔ گویا ایک طرح سے وہ بے آباد کنویں ہوتے تھے اور ایک طرح سے وہ آباد ہوتے تھے جب کوئی قافلہ گزرتا تھا، اور وہ ہوتے اس مقصد کے لیے، اور چونکہ وہ قافلوں کی گزرگاہوں پر تھے لہذا آبادی سے بھی دور تھے، اور آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے وہ بعض اوقات جرائم پیشہ لوگوں کی آماجگاہ بھی ہوتے تھے، یعنی لوگ جا کے چھپتے وغیرہ وہیں پہ جا کے چھپتے تھے اندر۔ تو یہ ایک گویا اس طرح کا کنواں اور بہت گہرا کنواں، تو غیابت الجب، غیابہ سے مراد ایک تو اس کی گہرائی میں پھینکاؤ، اور ظاہر ہے کہ جب وہ قافلے کی گزرگاہ پر ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ یہ پڑا رہے گا، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی قافلہ آئے گا تو اٹھا کے لے جائے گا۔ جب وہ ہے ہی قافلوں کی گزرگاہ پہ تو قافلے آتے جاتے گزرتے رہتے ہیں، تو اصل مقصد تو اس کو منظر سے غائب کرنا ہے نا، تو اس کی زندگی تو ختم نہ کرو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، اسے اٹھا لے جائے گا کوئی نہ کوئی قافلہ، اللہ اکبر، کوئی مسافر اٹھا کے لے جائیں گے۔ ان کنتم فاعلین، کرنا ہی ہے اگر تو یہ کر لو، یعنی لگتا یوں ہے یہ ان کنتم فاعلین کے الفاظ بھی اور قال قائل منہم کے الفاظ بھی، یہ اسلوب یہ بتاتا ہے کہ پلاننگ انہوں نے کر لی تھی قتل کی ہی، اور یہ ایک بھائی نے جو اختلاف کیا اس نے بھی ڈرتے ڈرتے اختلاف کیا اور بہت لجاجت سے کہا کہ بھئی اگر کچھ کرنا بھی ہے تو یہ کر لو لیکن اس بھائی کو قتل نہ کرو۔ بہرحال اس کی تجویز مان لی گئی، اور قرآن یہاں پہ پھر ایک دم بیان جو ہے سکپ کر کے کہ تجویز مان لی گئی کہ نہیں مانی گئی، اگلا سٹیپ بیان کرتا ہے جس سے سمجھ آتی ہے کہ تجویز مان لی گئی، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ جا کے والد صاحب سے کہنے لگے، یعنی تجویز جب مان لی گئی اور یہ پلاننگ مکمل ہو گئی، یا ابانا، اے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تامنا علی یوسف، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے؟ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ اعتبار نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہوں گے،
انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان بھائیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اس تجربے کی روشنی میں جا کے کہا کہ آپ جو ہیں ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، ایسا کریں کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، أَرْسِلْهُ بھیجیں اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل کو، یرتع ویلعب، وہ کھائے پیے گا اور کھیلے گا، یرتع، ارتع چرنے کو کہتے ہیں، یرتع کہ چرے چگے گا، کچھ کھائے پیے گا، ویلعب اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، کھائے پیے گا، ذرا سیر تفریح کے لیے اس کو جانا چاہیے، تو آپ اس کو کل ہمارے ساتھ لے جائیں۔ اب یہاں سے یہ استدلال بھی مفسرین نے کیا ہے اور بجا طور پر کیا ہے کہ کھیلنا کودنا اور تفریح کے لیے نکلنا یہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے، اور یہ عین شرعی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ابھی کھیلنے کودنے کی کیا ضرورت ہے، تفریح کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یرتع و یلعب، کھائے پیے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے جس کو ہم آج کل جدید زبان میں آؤٹنگ کرنا کہتے ہیں، کہ اس کو آؤٹنگ کروا لائیں۔ اب اس دور کی آؤٹنگ یہی تھی، نہ اس دور میں ریسٹورنٹس تھے، نہ اس دور میں پارکس تھے، نہ اس دور میں کوئی گیمنگ زون تھے، نہ کچھ تھے۔ اگر آج بن گئے ہیں تو بچے اگر کبھی کبھار وہاں جائیں، یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی ہی، ہمارے بچے تو کمپیوٹر گیمز سے اٹھتے ہیں تو گیمنگ زون میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے اٹھتے ہیں تو ان کی تو ہر وقت تفریح ہی تفریح ہے، اور درمیان میں کبھی موقع ملے تو کوئی کام کی اور با مقصد بات بھی ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی بالکل الٹ گئی، وگرنہ اگر کوئی با مقصد زندگی گزار رہا ہو تو اس کو اس ماحول سے نکل کر صرف کھیل کے لیے، صرف کھیل کود کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے نکلنا، یہ گویا عین شرعی بات ہے، اور قرآن اس کو انڈورس کر رہا ہے کہ وہ کھیلنے کودنے کے لیے انہوں نے باپ سے اجازت مانگی، اور باپ بھی کون تھا؟ نبی تھا، یعقوب علیہ السلام، سبحان اللہ، جد الانبیاء، بنی اسرائیل، اللہ اکبر، بنی اسرائیل کا جو جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو وہ جو حضرت ابراہیم کے پوتے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، نبی کا بیٹا، نبی کا باپ، سبحان اللہ، وہ بھی اجازت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے کھیلو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو نہیں ہے، کھیلنے کودنے کی بات تو ٹھیک ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، بس مجھے یہ بات پریشان کر دیتی ہے کہ تم اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اللہ، یہ نبی کی بصیرت ہے، نبی کی بصیرت ہے، اور بچے کے ساتھ محبت ہے کہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور پھر خاص طور پہ تم لے کے جاتے ہو تو یہ بات تو مجھے غم میں مبتلا کر دیتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ انی لیحزننی ان تذهبوا به، تم اس کو ساتھ لے کے جاؤ تو یہ بات مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اور مجھے یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وانتم عنہ غافلون، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہ چلے، تم غافل ہو، تم لا علمی میں کہیں ادھر ادھر پھر رہے ہو، جنگل ہے نا اس دور میں، ظاہر ہے کہ اس طرح آبادیاں تو نہیں تھیں، تو جنگل میں اب لے کے جاؤ گے تو بچے کو وہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ظاہر ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، 17 سال کا بچہ ہو تو اس کو تو اس طرح کے والدین کو خدشات نہیں ہوتے نا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ کوئی بچہ ہے 17 سال کا تو نوجوان ہوتا ہے، وہ تو ان کے ساتھ پوری طرح کھیلنے کودنے میں طاقتور ہوتا ہے، اس کے لیے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ تو گویا عمر جو ہے بچپنے کی تھی، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، تو ہم تو ایک جتھا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے، ہم ایک پورا گروپ ہے، طاقتور جتھا، انا اذا لخاسرون، تو پھر ہم تو کسی کام کے نہ رہے۔ اگر ہماری موجودگی میں اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے تو انا اذا لخاسرون، تو اس کا مطلب ہے ہم تو پھر بہت ہی خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، یعنی ہماری تو طاقت کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فلما ذهبوا به، اب وہ لے گئے۔ اب قرآن یہاں بھی مختصر کرتا ہے کہانی کو، اور اگلے سٹیپ پہ یہ بیان کرتا ہے فلما ذهبوا به، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے، انہوں نے ساتھ بھیج دیا۔ فلما ذهبوا به، جب اس کو لے کے چلے گئے، واجمعوا، اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا، پلاننگ مکمل ہو گئی، اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، پلاننگ کے مطابق اس کو ڈال دیں گے ایک
پرانے کنویں کی یا کچے کنویں کی تہ میں، اس کی گہرائی میں اس کو ڈال دیں گے۔ اچھا، غیابہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ اس کی گہرائی ہے، دوسرا یہ ہے کہ غیابہ سے مراد وہ جو کچا کنواں ہو اور اس کی تہیں جو ہے وہ سرفیس جو ہے وہ ایون اور انسرٹن ہو، اور اس میں کہیں چھپنے کی جگہ بنی ہوتی ہے۔ تو غیابہ سے مراد وہ چھپنے کی جگہ بھی ہے کہ کسی جگہ ہم نیچے لے جا کے اس کو ایک طرف ڈال دیں گے اور وہیں بیٹھا رہے گا، تو جب کبھی کوئی قافلہ آئے گا تو قافلے پانی کے لیے اس کے اندر ڈول ڈالتے ہیں، تو اس میں سے وہ نکال لیں گے، بچہ خود ہی چیخے گا اور وہ اس کو نکال لیں گے۔ یہ تھی اصل میں پلاننگ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اس وقت ہم نے وحی کی اس کی طرف، یوسف کی طرف ہم نے وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، یعنی القاء کیا، اس کے دل میں ڈالا۔ وحی کہنا اوحینا قرآن میں استعمال ہوا ہے کئی جگہ پر، یہ اصطلاحی وحی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور لفظی طور پر وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ یا دل میں بات ڈالنا یا القاء کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اب ظاہر ہے اس سے مراد وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے، اگر اصطلاحی وحی ہو تو وہ تو نبی بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قرآن نے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ میں تمہاری نوع سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، لیکن مجھے اللہ نے چن لیا ہے۔ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اصطلاحی وحی جس کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ تو چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، گویا نبی بن گئے اسی وقت، یا صرف القاء ہوا؟ تو ظاہر ہے اوحینا کا لفظ صرف اصطلاحی وحی کے لیے نہیں ہے، تو گویا اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی، کسی طرح سے خفیہ اشارہ کر دیا، القاء کر دیا۔ اور جیسے حضرت جس نے نبی بننا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچپن میں بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قرآن میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی وحی کر دی، بچپن میں ان کو بتا دیا۔ عمر نبوت بعد میں جا کے آئی، لیکن بچپن میں ہی ان کو پتہ چل گیا۔ تو اسی طرح سے ان کو ایک بات بتا دی بدریہ وحی، یا ان کو القاء کر دیا الیہ، اس بچے کی طرف، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، لازماً تو ان کو خبر دے گا ایک دن، بِأَمْرِهِمْ، ان کے کام کی، یعنی ایک دن یہی بات کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تم ان کو بتاؤ گے۔ اللہ اکبر! تو یہی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کی خبر تم ان کو دو گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ نہیں جانتے ہوں گے، ان کو شعور نہیں ہوگا، یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری وہ سین ہوا ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا؟ تو جب یوسف علیہ السلام، اس وقت تو ایک بادشاہ پوچھ رہا تھا، تو ایک بادشاہ نے جب یہ پوچھا تو پھر ان کو خیال ہوا انت یوسف، کہ تو بھائی تو یوسف ہے۔ پھر ان کو خیال ہو، وگرنہ اس کو کیا پتا، ایک مصر کے بادشاہ کو، یعنی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کو یوسف کا کیا پتا جس کو ہم کنویں میں پھینک آئے تھے، یہ تو بھول بھلا گئے تھے، ان کا تو خیال تھا کام ختم ہو گیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرتے وقت بتا دی۔ تو اس پر جو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ فرشتہ آیا تھا اور اس فرشتے نے اس کو جو ہے وہ پروں کے نیچے لیا اور پروں پہ لے کے نیچے جا کے تاکہ چوٹ نہ لگے۔ اور یہ جو بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی کہ تم اس کو لے جاؤ گے تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو بعد میں انہوں نے بہانہ بھی یہی بنایا کہ بھیڑیا ہی کھا گیا۔ تو اس پر بھی بنی اسرائیلی روایات کی روشنی میں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا۔ ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی اونچی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں اور نیچے وادی میں یوسف علیہ السلام کھڑے، اور ان کے ارد گرد 10 بھیڑیے ہیں اور جو ان کو کھانا چاہتے ہیں، اور وہ 10 بھیڑیے اس کے قریب آنا چاہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کھانا چاہتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چوٹی پہ کھڑے ہیں پہاڑ کے، وہ آ کے ان کو بچا نہیں سکتے۔
تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی انہی میں سے، یعنی انہی میں سے ایک بھیڑیا وہ جو ہے وہ نکلا ہے اور اس نے ان کو دور ہٹانے کی کوشش کی ہے، یوسف علیہ السلام سے باقی بھیڑیوں کو الگ دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی دوران زمین پھٹی ہے اور اس زمین کے اندر یوسف علیہ السلام گر گئے۔ اور یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام تو خود نبی تھے اور وہ اس کی تعبیر کو بھی خوب جانتے ہوں گے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ 10 بھیڑیوں سے کیا مراد ہے، اور بھیڑیا کھا جانے کا انہوں نے جو خدشے کا اظہار کیا وہ اپنے اسی خواب کی وجہ سے کیا کہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر بہانہ بھی یہی بنایا۔ جب واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کے یہی کہا کہ آپ کا خدشہ درست نکلا، اور وہ جو ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔